الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں، ہر تعریف للہ اللہ کے لیے ہے. لام حرف جر ہے، کہتے تخصیص کے لیے ہے. تخصیص کا مطلب ہے کہ جس کا ترجمہ اردو میں صرف سے کیا جاتا ہے. تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعریف تو ہم اور بھی بہت ساری چیزوں کی کرتے ہیں. اللہ کی بہت ساری مخلوق ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی خوبصورت مخلوق ہے، اچھی مخلوق ہے، ان سب کی ہم تعریف کرتے ہیں. یا کسی بھی اچھی چیز کی جو سامنے آ جائے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. کوئی اچھا کام ہو اس کی ہم تعریف کرتے ہیں. اور یہاں یہ کہا گیا کہ تمام طرح کی، ہر طرح کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو اصلاً تعریف اس بنانے والے کی ہوتی ہے. کوئی ٹیبل یہ اچھا خاصا خوبصورت بنا ہوا آپ کے سامنے آ جائے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ کتنا اچھا ٹیبل بنا ہوا ہے، تو اصل میں یہ تعریف اس کاریگر کی ہے جس نے اپنی کاریگری دکھائی ہے. اس میں اصلاً تعریف اسی کی ہے. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو بنانا، ترتیب دینا، مزین کرنا، خوبصورت بنانا، اچھی طرح سے بنانا، یہ صرف ایک اللہ کا کام ہے. خالق ان سب کا اللہ ہے. اس لیے یہ کہا گیا کہ الحمدللہ تمام طرح کی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اللہ کا لفظ یہ الہ معبود کو کہا جاتا ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، کیونکہ لوگ لات، عزا، منات اور اس طرح کے بہت سارے بتوں کے نام انہوں نے رکھے تھے، ان کو الہ کہتے تھے. تو کہا کہ یہ الہ پر الف لام لگا کر خاص اس ذات کے لیے رکھ دیا جو واجب الوجود ہے اور تمام کمالات کا سے متصف ہے. تو اس ذات کے لیے پھر یہ لفظ خاص ہو گیا اللہ، الف لام لگا دیا اس کے اوپر. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پورا الف لام نہیں لگا ہے، یہ نام ہی اللہ ہے، یہ کسی سے نہیں بنا، مستقل اسی طرح نام ہے. یہ عرب بھی پہلے بتوں کو بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا دعویٰ تو تھا ہی کہ اللہ جو ہے اس کے برابر یہ بت نہیں ہے، اس کی برابری ان کو وہ بھی نہیں دیتے تھے. وہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. رب العالمین جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے. رب تربیت سے ہے. تربیت کے معنی ہے کسی چیز کی پرورش کرنا، لفظی معنی اس کے کیے جاتے ہیں. اور تربیت اس طرح کی کہ اس کو ابتدا سے درجہ کمال تک پہنچانا، ابتدا سے لے کر درجہ کمال تک پہنچانا، یہ تربیت کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے. رب کے لفظی معنی تو مالک کے بھی آ جاتے ہیں، اور اگر کسی چیز کی طرف اضافت کی جائے اس کی تو اللہ کے علاوہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا رب المال کہتے ہیں مال والا، رب البیت گھر والا. لیکن یہ مطلق استعمال ہو تو پھر صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو ہم رب نہیں کہہ سکتے. اور رب تربیت جو ابتدا سے انتہا تک درجہ کمال تک کسی کو پہنچائے اور تمام مراعات کے اس کا خیال رکھ کے تربیت کرے، اس کو رب کہتے ہیں. مثال اس کی میں دوں گا آپ کو. بچہ ہے، اس کی کیا ضروریات ہوتی ہیں شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں اس کی کیا ضروریات ہوتی ہیں، وہ وہاں مہیا ہوتی ہیں. اور جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور قسم کا ہوتا ہے، اس وقت اس کی کیا ضروریات ہیں وہ سارا انتظام اللہ رب العزت کرا دیتے ہیں. کہ دودھ کا انتظام کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی نہیں ہوتا، اس زمانے میں خاص جب بچے کے اس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی کرنے والا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر اس کے آخر تک اس کی جو ضروریات ہیں وہ مہیا کرنا، یہ تربیت کہلاتی ہے. اس تربیت کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کروں گا یا میں کر رہا ہوں یا کوئی اور کر رہا ہے سوائے اللہ کے. تو یہ تو ایک بچے کی میں نے مثال دی. کائنات کے ہر ذرے کے ساتھ یہی ہے. اور کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے عالمین کہا. عالم مختلف قسم کے ہوتے ہیں. انسانوں کا عالم، انسانوں کی دنیا الگ، جنات کا عالم، فرشتوں کا عالم، حیوانات کا عالم، چرند پرند کا عالم، پھر اس زمین کے علاوہ زمین سے باہر عالم. اور پھر یہ زمین تو ایک چھوٹا سا سیارہ ہے
نظام شمسی کا، سولر سسٹم کا. اس سورج کو ہم دیکھیں، سولر سسٹم کو، تو اس میں کتنے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں. یہ ایک نظام شمسی کہلاتا ہے، ایک سولر سسٹم کہلاتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہ سولر سسٹم ایک ہے، اس طرح کے کئی سولر سسٹم ہے، کئی سسٹم اس طرح کے چل رہے ہیں. اور پھر یہ ایک گلیکسی اور کہکشاں بناتے ہیں، اور یہ کہکشاں بھی ان کی تعداد ہمیں نہیں معلوم. اور پھر ابھی جو کہا جاتا ہے بلیک ہول، اس کا نام سنا ہوگا آپ کا، کہ کائنات میں ایک ایسے بڑے سوراخ ہیں کہ یہ سارے کہکشاں اس میں چلے جائیں تو ذرات کی طرح اندر چلے جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، بلیک ہولز. تو اب یہ اتنے سارے نظام، اتنی ساری کائنات، اتنے ہزاروں لاکھوں عالم ہو گئے، کروڑوں لاتعداد عالم ہو گئے. ان صرف زمین کا نہیں، صرف انسان کا نہیں، بلکہ تمام عالمین کا، ہر عالم کا پالنہار ہے، اس کا انتظام سنبھالنے والا ہے. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، گویا کہ رب العالمین اس کی دلیل دے دی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ رب العالمین ہے. یہاں کیونکہ کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ ہے اصل میں دلیل کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام عالم کا پالنہار ہے. تو یہاں یہ رب العالمین گویا کہ اس الحمدللہ کی دلیل ہے کہ ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو یہ الحمدللہ رب العالمین، یہاں الحمدللہ سے بھی، پھر رب العالمین سے بھی، توحید کی طرف بھی یہاں ایک قسم کا اشارہ بلکہ واضح ہو جاتی ہے کہ ہر عالم کا پالنہار، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تمام تعریفیں پھر اس کی ہو جائیں، لہٰذا وہ ایک اکیلا ہے. تو یہ توحید جانتے ہیں، توحید مانا اللہ کو ایک ماننا. الرحمن الرحیم. اب یہاں ایک اور چیز بتا دی کہ اللہ جو کہ ان تمام جہانوں کو پالتا ہے اس طرح، تو کیا کوئی زور زبردستی ہے اس کے اوپر؟ اپنے ذمہ لیا ہے ان تمام چیزوں کی پرورش کا، تو یہ کوئی زور زبردستی نہیں، بلکہ اس رحمت کی وجہ سے ہے جو اس کے اندر غالب ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے. تو الرحمن الرحیم دونوں کس چیز سے بنے ہیں؟ رحمت سے. اور رحمت الرحمن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. مبالغہ کا مطلب کسی معنی میں شدت آ جانا، کہ الرحمن مبالغہ کیسا؟ فعلان، عربی کا ایک وہ ہے فعلان کے وزن پر کوئی چیز آ جائے نا تو اس میں مبالغہ ہوتا ہے. آتش ہم کہتے ہیں پیاسے کو، عطشان کہیں گے تو شدید پیاسا. تو اسی طرح رحم ہے، لیکن الرحمن فعلان کے وزن پر آ گیا تو بہت زیادہ رحم کرنے والا. الرحیم یہ صفت مشبہہ کا صیغہ ہے، اس میں بھی گویا کہ صفت مشبہہ کا مطلب استمرار ہمیشہ کے لیے ہے. اس کے ساتھ یہ رحم کوئی وقتی طور پر نہیں ہوتا، ان کا رحم جو ہے وقتی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. اور پھر یہ کہ الرحمن اور الرحیم دونوں مبالغہ کے صیغہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. کہ الرحمن کا وعدہ ہوتا ہے کہ ہر شے کو جس کی رحمت پہنچے، ہے نا. تو یہ اللہ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے جس طرح اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، رحمان بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رحمان ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مخلوق اللہ کے علاوہ ایسی ہو کہ جس کا رحم ہر ایک کے ساتھ ہو، ایسا ناممکن ہے. اور یہ صرف صفت اللہ کی ہو سکتی ہے. الرحیم کا مطلب پورا رحم والا، رحم بھی پورا. اور یہ انسان کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اندر جتنا رحم ہے اتنا کسی کے ساتھ آپ کر دیں پورا. یہ ہو سکتا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. سمجھ آ رہی ہے؟ الرحمن الرحیم. اس لیے شیخ تقی صاحب نے غالباً اسی طرح ترجمہ کیا ہے کہ الرحمن الرحیم. الرحمن کا مطلب سب پر مہربان، الرحیم پورا مہربان. یہ پیارا ترجمہ ہے کہ سب پر مہربان، پورا مہربان. تو ترجمہ اس کا یہ ہوا، الحمدللہ سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، الرحمن پورا سب پر رحم کرنے والا، الرحیم پورا رحم کرنے والا.